اور یہ اسی رائے کو لے کے انسان جیتا ہے، اور جب مرتا ہے تو بھی اسی رائے کو لے کے جاتا ہے۔ مجھے اسد صاحب کی محبت ہے، مہربانی ہے، یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ انسان کے بہت ساری کمی کوتاہیوں کا اپنے والدین میں وہ چیز دیکھتی نہیں ہے، اس کے پاس وہ اینک ہی نہیں ہوتی۔ میں بڑا عاجز سا بندہ ہوں، اللہ مجھے توفیق بھی دے، ہمت بھی دے کہ میں ان تمام اوصاف جن کا تذکرہ کیا گیا ان پہ پورا اتر سکوں۔ بہرحال مختصر بات، آپ تمام لوگ جو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، بچوں کی ڈھارس بندھائی۔ قاسم صاحب اور شوکت صاحب کا بھی خصوصی شکریہ کہ وہ تشریف لے آئے، اور خاص طور پر میرے جتنے بھی طلباء ہیں، شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں نے بڑی ہمت کی، بڑی کاوش کی، کوشش کی، اور اس کے پیچھے میرے جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہیں، ٹیچرز ہیں، کولیگز ہیں، پی ٹی صاحب ہیں، سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی نظام ہے، کوئی بھی سسٹم ہے، کوئی بھی فیملی ہے، وہ مربوط جب ہوگی تب ہی نظام چلے گا۔ انڈیویجول کبھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کی بنیاد پر، ایک شخص کی کاوش کی بنیاد پر، اس کی ایفرٹس کی بنیاد پر نظام چلے۔ جب تک آپ مربوط نہیں ہوں گے، باہم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، کوآپریٹیو نہیں ہوں گے، کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، تو تب تک کوئی بھی نظام، میں کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ سکولز کا، آپ کی فیملی ہے، آپ کا کوئی بھی سسٹم ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، کوئی محکمہ ہے، جب تک آپ مربوط نہیں ہوں گے تب تک نظام نہیں چلے گا۔ تو یہ تو میری چلو ایک سٹاف یا باقی کے لیے جو پیغام تھا سو تھا، آپ طلباء کے لیے بھی یہی پیغام ہے بیٹا کہ آپ پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں تو وہاں اپنے حصے کی کوشش کریں۔ عام طور پر اس عمر میں ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا کس چیز کے بارے میں، اپنے ملک کی خدمت کے بارے میں۔ ہر انسان کے خمیر کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو، ملت کے لیے کچھ کرے، لیکن ایک کنفیوز ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک طالب علم ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک کسان ہے، ایک تاجر ہے، کوئی بھی شخص ہے جو جہاں کہیں بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں کیسے یہ کنٹریبیوٹ کروں، میں ملک کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں، کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک نام، عزت وقار دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ملک کا، لیکن میں کیا کروں؟ آیا میں میدان جنگ میں جاؤں، میں سرحد پہ جاؤں، میں لڑوں، میں بندوق اٹھا لوں، میں توپ چلاؤں؟ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا۔ یہ بڑا آسان سا فرمولہ ہے کہ آپ میں جہاں ہیں، کلاس 4 سے لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان تک، کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، جو جہاں ہے، کسان چاہے اپنے کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے، چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا ہے، دنیا میں جو جہاں کہیں کوئی شخص ہے، وہ اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنا شروع کر دے، اس کا ملک ترقی کر جائے۔ تو آپ کا کام کیا ہے بیٹا؟ آپ کا کام ہے، آپ کے والدین نے آپ کو جو سونپا ہے یا ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آپ پڑھ جائیں۔ جب تک آپ کا تعلق کتاب سے رہے گا آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اپنے والدین کو سخی کریں، اساتذہ کی ریسپیکٹ کریں، اور اپنی تعلیم جو ہے نا اس کو جو ہے توجہ دیں، اپنی کتاب سے دوستی کر دیں، تو تب آپ سمجھ لیں کہ اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ٹائم بہت مختصر ہے، میں جو اصل کرنے کی بات ہے جس کے لیے ہم اکٹھے بھی ہوئے ہیں، ہماری سیکنڈ ایئر اس کے اعزاز میں آج کی یہ تقریب رکھی گئی تھی کہ وہ الحمدللہ اپنے حصے کا وقت یہاں گزار کے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی بھی ٹاسک لے کے نکلتے ہیں تو جب پورا ہو جاتا ہے تو اپنی منزل تک پہنچنا یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو چلو شکر ہے کہ آپ بھی آج اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔
آلموسٹ آپ کے پیپر گزر گئے، بڑی مشکلوں میں آپ رہے، آزمائشیں آئیں، کورونا نے ہمیں ڈسٹرب کیا، ان سارا کچھ کے باوجود بھی آپ لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی، اساتذہ کرام نے بھی ہمت نہیں آ رہی، اپنے اپنے حصے کی کوشش کرتے رہے۔ چلیں شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس منزل تک پہنچا دیا کہ ہم سرخرو ہوئے۔ آگے بھی اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، زندگی میں عزت دے، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کے جو جس شعبے میں جاتے ہیں سب کچھ بنے، لیکن اس سے پہلے اچھے انسان ضرور بننا ہے بیٹا۔ یعنی یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، کئی ایسے ہوتے ہیں آفیسرز بنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ لحاظ نہیں ہوتا، وہ ہمسائیگی نہیں ہوتی، رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا، اپنوں پرایوں کی پہچان نہیں رہتی۔ میرا جو آخری پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بھی جائیں ہم پر بیٹا بہت سارے فتنے مسلط ہیں۔ میری یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، میں اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اس کے نبی کے ہاں بھی موت پہ رونا چاہتا ہوں، تو میں یہ اپنی ذمہ داری بحیثیت ٹیچر، بحیثیت باپ، بحیثیت سربراہ ادارہ، ایک رائی کی حیثیت ہے، کیونکہ آپ لوگ میری رعیت ہو، تو اس لحاظ سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی جاؤ بیٹا اللہ کو ایک ماننا ہے اور اس کے رسول کو آخری نبی ماننا ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر دنیا کی بہت زیادہ سازشیں بھی ہیں، ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو یعنی جب بچہ آگے جاتا ہے، جاب پہ جاتے ہیں، وہاں ان کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے، مختلف راہیں بھی دکھائی جاتی ہیں، اپنے دین سے متعلق کنفیوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ اچھے مسلمان ضرور بننا، جس قسم کے بھی حالات ہیں، آپ نے صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، میں اللہ مجھ پر کرم کرو، میں نے اپنے رسول کا امتی بننا ہے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ ہماری بنیادی چیز ہونی چاہیے۔ ہمیں دکھ ہے کس بات کا کہ ہم جو اللہ نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی تھی وہ شاید ہم پوری نہ کر سکے۔ کوئی بھی انسان ہے اپنا 100% ڈیلیور نہیں کر سکتا، ایفرٹس کر سکتا ہے، تو ہم نے اپنے حصے کی کوششیں کی۔ آپ کے والدین نے ہمارے ذمہ سونپا آپ کو، یہ بڑی ذمہ داری تھی، آپ 24 گھنٹے ہمارے پاس تھے، آپ کی تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ آپ لوگوں نے کئی جگہوں پہ ہمیں تلخ دیکھا ہوگا، ہم نے آپ پر غصہ بھی کیا، آپ کو سزائیں بھی دیں، آپ کے ساتھ یعنی آپ کے مزاج کے مطابق ناخوشگوار حالات بھی پیدا ہوئے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے گا یہ ہماری آپ سے دشمنی نہیں، آپ سے محبت ہے۔ ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں، ہم نے آپ کو یہاں سہولت دینے کے لیے نہیں بلایا تھا، اور جب تک آپ سہولت میں رہیں گے آپ کامیابی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ زندگی میں بیٹا اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ جتنا زیادہ مشکلوں میں ڈالتے جائیں گے اتنا اللہ رب العزت کی ذات آپ کا معاون اور مددگار ہوتی جائے گی، اور آپ کی طبیعت اور مزاج میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی۔ کئی جگہوں پہ اساتذہ سے غلطی بھی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ کو سزا بھی دے جاتے ہوں گے، تو میں اپنے تمام سٹاف کے بیہاف پر اللہ کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ کہیں ہم سے ناحق نہ ہو گیا ہو، تو آپ سے بھی ایکسکیوز کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ کہیں میری کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، میری ٹیم کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو۔ تو بیٹا جو کچھ بھی تھا ہماری طرف سے تھا خلوص کی بنیاد پر۔ اگر پھر بھی کہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کا حق مارا گیا، حق تلفی ہوئی، تو اس کے لیے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، زندگی کی ہر راہ میں آپ کا مومن مددگار ہو اللہ۔ تو ایک اچھی سوچ لے کے نکلیں، مثبت سوچ لے کے نکلیں۔ عام حالات میں یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے معاشرے میں جی بڑی ناہمواریاں ہیں، بڑی پریشانی ہیں، بے شک ہوں گی، لیکن مثبت سوچ لے کے جب چلیں گے تو اللہ کی ذات ضرور مددگار ہوگی۔ محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ہاں جی بات یہ آج جناب ہر جگہ رشوت ہے، یہ حالات ہے، وہ حالات ہیں، تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو صرف رونے کے لیے دی ہیں، نہیں، دیکھنے کے لیے بھی دی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مثبت پہلو اختیار کرنا ہے، مثبت اپروچ اختیار کرنی ہے اپنی قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں، اور بہتر ہیں اگر تو آپ بہتری پھیلائیں۔ یہ میرا پیغام ہے بیٹا۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں دے، کامیابیاں دے، اور خاص طور پر جو نئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی 9th جو نئی آئی ہے تو آپ اس فیملی کا حصہ بنے ہیں، اس گروپ کا حصہ بنے ہیں، اللہ آپ کو بھی کامیابیاں دے۔
تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اسی خیر کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگتے ہیں اور کامیابی کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہمیں بھی اپنے مقصد میں سرخرو ہوئے۔